السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خوراک ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ایک مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا فرما بردار ہے، لہٰذا وہ خوراک صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر جذبہ شکر کے ساتھ کھاتا ہے، اور اس نیت سے بھی کھاتا ہے کہ مجھ پر میرے جسم کا یہ حق ہے کہ میں اپنے جسم کو ایسی خوراک مہیا کروں جس کی توانائی سے میرا جسم اللہ کی فرما برداری کے لیے چست رہے۔ اس لیے مسلمان صرف حلال ذرائع سے کماتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگائے رکھتا ہے، اور اپنے جسم کو گناہوں کے کاموں سے بچانے کی ہر لمحہ مسلسل کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے مسلمان پر حلال و حرام کی پابندی عائد کی ہے۔ کچھ چیزیں حرام ہیں اور باقی تمام چیزیں حلال۔ حرام چیزوں کی وضاحت قرآن حکیم اور احادیث میں موجود ہے، مثلاً خنزیر کا گوشت، درندہ جانور، ایسے پرندے جو پنجے کے ساتھ کھاتے ہیں، بہتا ہوا خون، مردہ جانور، غیر اللہ کے نام کا کھانا، الکوہل، شراب، تمباکو، نشاور اشیاء وغیرہ وغیرہ۔ گزشتہ ادوار میں سادہ کھانوں کا رواج تھا، اکثر کھانوں کا رنگ اور شکل دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا یہ کون سی چیز ہے، لیکن دور حاضر میں 20 اقسام کے مسالے ڈال کر کھانے تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کون سی چیز ڈالی گئی ہے۔ اکثر یہ جو فوڈز کمپنیاں ہیں ڈبوں کے اوپر غذائی اجزاء کا نام اور مقدار لکھتی ہیں، لیکن ہوٹل وغیرہ والے لوگ اس کے پابند نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ کا خوف بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے پیسے کمانے کے لیے بعض لوگ حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ غیر مسلموں کی کمپنیاں حلال و حرام کو فالو نہیں کر رہی، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف حلال غذائیں ہی استعمال کی جائے، اور جن میں کسی حرام چیز کا خدشہ ہو اسے بغیر مجبوری کے استعمال نہ کیا جائے، اور وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا اس کے بارے میں یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حرام ہے، اور نہ ہی عوام الناس یعنی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی تیار کردہ چیزوں کے متعلق شک کرنا چاہیے کہ حرام ہوں گی۔ اگر طبیعت کسی چیز کو کھانا پسند نہیں کرتی تو نہ کھائیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی لفظ ایسا بھی نہ بولیں جس سے کراہت یا نفرت کا اظہار ہو، کیونکہ کھانے کی ہر حلال چیز اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو کا گوشت لایا گیا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ آج ہم جانیں گے کہ کھانے اور پینے کے کیا کیا آداب ہیں۔ سب سے پہلے جو بات آتی ہے ذہن میں وہ ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ احادیث میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی کوئی تاکید یا مستحب ہونا نہیں ملتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر پانی دستیاب ہو اور ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو دھو لیے جائیں، یا پھر اگر ہاتھوں کو ناپاک چیز لگی ہو تو انہیں کھانے سے پہلے پاک کرنا لازم ہے، بلکہ بغیر کھانے کے بھی ہاتھ پاک رکھنے چاہیے۔ اگر اور لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں اور پانی بھی مل رہا ہے تو ہاتھ دھو لینا بہتر ہے تاکہ ساتھ کھانے والوں کو ناگواری نہ ہو۔ اگر ہاتھوں کو کوئی ایسی چیز لگ جائے جو ناپاک نہیں ہے لیکن نظر آ رہی ہے، مثلاً رنگ ہے، روغن ہے، آٹا ہے، کوشش کریں وہ پوری طرح اتر جائے، اور اگر پوری طرح نہ اتر سکے تو کم از کم جتنی اتر جائے اتار کر ہاتھ دھو لیں۔ اگر کوئی بدبودار چیز لگ گئی ہے، اس کی بو ختم نہیں ہو رہی، جیسے مٹی کا تیل ہے، پیٹرول وغیرہ ہے، تو دوسروں کے ساتھ کھانے سے معذرت کی جا سکتی ہے، ساتھ ہی اجازت دیں تو پھر سب کے ساتھ کھا لیں۔ سوائے ناپاک ہاتھوں کے دیگر تمام صورتوں میں ہاتھوں کو جھاڑ لینا یا کسی کپڑے، ٹیشو وغیرہ پر مل کر صاف کر لینا کافی ہے، اور نفاست کے پیش نظر دھوئے بھی جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے کیسے بیٹھا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں
سیدنا عبداللہ نے کھانا کھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتائی اور فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. اسی طرح ایک قدم زمین پر بچھا کر دوسرا پاؤں اوپر اٹھا کر بیٹھنا بھی درست ہے. 2 زانوں بھی بیٹھ سکتے ہیں. چوکڑی مار کر بیٹھنا مسنون نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی گناہ یا حرج نہیں. کسی تکیے، دیوار، کرسی، تختے وغیرہ کی ٹیک لگا کر کھانا درست نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، تو اس لیے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح اگر آپ مل کر کھانا کھا رہے ہیں، اگر کھانا دوسرے افراد کے ساتھ کھا رہے ہیں مل کر، تو بڑوں، بوڑھوں اور اہل علم لوگوں کے احترام میں خود ہاتھ آگے نہ بڑھائیں جب تک کہ وہ کھانا شروع نہ کر لیں. کھانے کا برتن ان کے سامنے بڑھا دیں تاکہ وہ ابتدا کریں. مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کرتے ہم میں سے کوئی شخص کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا. اسی طرح بسم اللہ سے ابتدا کرنی چاہیے. بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زیر تربیت تھا. کھانے کے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا، کبھی ادھر سے کھاتا کبھی ادھر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ، ارے بچے بسم اللہ کہہ، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طرح کھاتا رہا. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے، نہ شام کا کھانا. اور جب کسی شخص نے داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کے لیے جگہ حاصل کر لی. اور جب اس شخص نے کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کے لیے جگہ اور شام کا کھانا دونوں حاصل کر لیے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ کھائے تو اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے. اگر وہ اس کے شروع میں نام لینا بھول جائے تو پھر اس طرح کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ. ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو تو پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا جائے. جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے. اگر بسم اللہ یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لینا چاہیے. اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. کھانے یا پینے کی کوئی بھی چیز ہو اس میں دائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے. بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. شیطان اور کافروں کی عادات کے متعلق مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان کی مشابہت نہ کریں بلکہ ان کی مخالفت کریں. مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتا پہن کر چلے. ناک جھاڑنا، استنجا کرنا اور اس قسم کے دیگر کام بائیں ہاتھ سے کرنا اسلامی آداب میں سے ہے. دور حاضر میں دائیں بائیں کی تمیز غیر مسلموں کو دیکھنے کے بعد کم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام میں بائیں ہاتھ سے کھانے پر سخت وعید ہے. سیدنا سلمہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھا. اس شخص نے کہا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دائیں ہاتھ سے کبھی نہ کھا سکے گا. اس کے بعد وہ دائیں ہاتھ کبھی منہ تک نہ لے جا سکا. یہ شخص منافق تھا. اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی جان بوجھ کر. معلوم ہوا کسی بھی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی چھوٹی عمر ہی سے دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں. السكن دهرا طريق تقال العسار العظام به ويعود الهوى
كبش ذبيح